اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآلہ محمد۔ قراءت حفص کے امتیازات۔ کل آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ قراءتیں دو طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ قراءتیں دو طریقوں سے ہم تک پہنچی ہے۔ ایک عام مسلمانوں کے ذریعے سے، عام مسلمان جس طرح سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قراءت کرتے تھے، ویسے ہی سینہ بسینہ نقل ہوتے ہوئے، منتقل ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہے۔ دوسرے مشہور قاریوں کے ذریعے سے، وہ قاریان قرآن جو شہرت یافتہ تھے، جن کا نام تھا، ان کی قراءتیں ہم تک پہنچی ہے۔ لیکن جو مشہور قاریان قرآن تھے، ان کی قراءتوں میں ان کی اپنی ہنرمندی اور اپنا اجتہاد شامل تھا۔ انہوں نے قراءتوں میں کچھ اپنی ہنرمندی، کچھ اپنا اجتہاد کیا، کچھ نیا پن پیدا کیا ان کے اندر۔ وجہ یہ کہ ان کی قراءتیں اور عام مسلمانوں کی جو قراءتیں تھیں اس میں تھوڑا سا فرق تھا۔ عام مسلمانوں کی قراءتیں خالص تھیں اور مشہور قاریوں کی قراءت میں کچھ ملاوٹ تھی۔ اس کے بعد کہا کہ مشہور قاریوں میں سے سب سے زیادہ جس کی قراءت کو پسند کیا اور جس کو مقبولیت حاصل ہوئی وہ ہے عاصم کی قراءت، ہے نا؟ قراءت عاصم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 7 یا دوسرے قول کے مطابق 14، 20، 25 الگ الگ جو اقوال ہیں جو شامل کیے گئے مشہور قاریوں میں نام، 7 مان لو فرض کر اسی 7 قاریوں میں سے کیوں آخر عاصم کی قراءت کو سب سے زیادہ مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی؟ جواب، کیونکہ ان کی قراءت کیا ہے؟ اجتہاد سے خالی تھی۔ ان کی قراءت وہی عام مسلمانوں والی قراءت تھی، اور ان کی قراءت کا سلسلہ نبی کریم تک پہنچتا ہے۔ جس طریقے سے عام مسلمانوں کی قراءت کا سلسلہ نبی کریم تک پہنچتا ہے، ویسے ہی عاصم کی قراءت کا سلسلہ بھی باقی اور دوسرے مشہور قاریوں کی قراءت کا سلسلہ نبی کریم تک نہیں پہنچتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مشہور تو ہوئے لیکن ان کی قراءتوں کو وہ مقام حاصل نہ ہو سکا جو مقام حاصل ہوا۔ اب وہی اس کے امتیازات، قراءت حفص کے امتیازات، کہ یہی وہ قراءت ہے جو بالکل صحیح السند ہے اور صرف اسی کو جمہور مسلمین کی حمایت اور تائید حاصل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں آخر اسی قراءت کو صحیح السند قرار دیا گیا ہے اور جمہور مسلمین اسی کی حمایت اور اسی کی تائید کیوں کرتے ہیں؟ کہ عاصم کی حفص کی قراءت کو امتیاز حاصل ہے تو دوسری قراءتوں میں نہیں ہے۔ اسی امتیاز کی بنیاد پر پہلا امتیاز شہرت اور عام مسلمانوں میں رائج قراءت سے مطابقت۔ سب سے بڑی چیز کہ عام مسلمانوں کی جو قراءت تھی اسی قراءت کے مطابق ان کی قراءت تھی اور لوگوں میں مشہور تھی۔ یہ امتیاز، دوسروں کو شہرت تو ملی لیکن ان کی قراءتیں عام مسلمانوں کی قراءت کے مطابق نہیں تھی۔ یہ اس کے امتیاز مانا جائے گا۔
شہرت اور عام مسلمانوں کی قراءت کے رائج قراءت کے مطابق عوام الناس میں جو قراءت رائج تھی، اس طریقے سے وہ قراءت کرتے تھے، انہی کے مطابق ان کی بھی قراءت تھی اور اسے شہرت حاصل کی۔ دراصل جو حفص کی قراءت عام مسلمانوں کی ہی قراءت ہے، کیونکہ حفص اور ان کے استاد عاصم، یہ حفص کیا ہے؟ راوی ہے، ناقل ہے، کیا ہے؟ عاصم کی قراءت کے، اور شاگرد ہیں عاصم کے۔ فرق نہیں پڑتا، آپ اس قراءت کی نسبت چاہے حفص کی طرف دے چاہے عاصم کی طرف، لیکن باصورت شہرت تو یہ حفص ہے۔ حفص اور ان کے جو استاد عاصم تھے اسی قراءت کو قبول کرتے تھے جو مسلمانوں میں رائج اور متواتر روایات کے مطابق ہوتی تھی۔ یہ قراءت عاصم نے اپنے استاد شیخ عبد الرحمن سلمہ اور انہوں نے حضرت علی اور آپ نے رسول اکرم سے نقل فرمائی ہے۔ باقاعدہ ان کی روایت صحیح السند ہے۔ حفص کی روایت تو دو امتیاز ایک ہی ساتھیہ دونوں کو ایک آپ شمار کر لیں۔ ایک تو حفص کی جو قراءت ہے وہ عام مسلمانوں کی قراءت کے مطابق، دوسرے روایات کے مطابق، سمجھ رہے ہیں؟ حفص نے اپنے استاد عاصم سے سیکھا، عاصم نے اپنے استاد شیخ عبد الرحمن سے سیکھا، شیخ عبد الرحمن نے حضرت علی علیہ السلام سے، حضرت علی علیہ السلام نے رسول خدا سے۔ گویا حفص کی روایت قراءت کا سلسلہ نبی کریم کی قراءت پر آ کر ختم ہوتا ہے، یہ سلسلہ بات ہے۔ تو جہاں روایت مستند ہو، سند رکھتی ہو، جس کا سلسلہ سند صحیح ہو، اس کو دوسری قراءتوں پر فوقیت حاصل ہوگی۔ دوسرا راویوں کا موثق ہونا، دوسرا امتیاز یہ ہے کہ حفص کی قراءت کے جو راوی ہیں، جو سلسلے سند میں راوی ہیں، وہ راوی سارے موثق ہیں، معتبر ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ سلسلے سند میں کوئی ایسا راوی نہیں ہے کہ جس پر کوئی شبہ ظاہر کیا جائے، جس پر کوئی ایراد کیا جائے، جس میں کوئی کمی نکالی جا سکے۔ سلسلہ سند جتنا معتبر ہوتا ہے روایت کو اتنا ہی اعتبار حاصل ہوتا ہے، کیونکہ حفص کی قراءت کے جو راوی ہیں وہ راوی سارے موثق ہیں۔ جب راوی موثق ہے تو قراءت بھی موثق ہے۔ اگر راویوں کا موثق ہونا، عاصم قاریوں کے درمیان ایک نمایاں حیثیت کے مالک تھے، وہ قراءت قرآن کے سلسلے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ اسی وجہ سے حضرت علی کے شاگرد ابو عبد الرحمن سلمہ کے علاوہ کسی اور سے قراءت کا ایک حرف بھی قبول نہیں کیا تھا۔ اس قدر ہوتا کہ کسی اور سے انہوں نے قراءت کا ایک حرف بھی سیکھنا قبول نہیں کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد ابو عبد الرحمن سے سیکھا کہ جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے سیکھا۔ اسی طریقے سے عاصم کی قراءت کو اسلامی شہروں میں رواج دینے والے حفص یہ بھی اپنے استادی کی طرح محتاط تھے، جس طریقے سے عاصم محتاط تھے اور قراءت میں کسی طریقے کی دخالت کو یا کسی بھی طریقے کی ہنر مندی کو پسند نہیں کرتے تھے، اسی طریقے سے عاصم کے شاگرد اور ان کے راوی جو حفص ہیں یہ بھی اپنے استادی کی طرح نہایت محتاط، شائستہ اور برجستہ انسان تھے۔ یہ علم قراءت میں اپنے استاد عاصم کے سب سے
نمایاں اور سب سے ہونہار شاگرد تھے. اسی وجہ سے عاصم کی قراءت سیکھنے کے لیے سارے مسلمانوں پر ان کو ترجیح دیتے تھے. سمجھ لیں جس طریقے سے حضرت علی علیہ السلام کے شاگرد عبد الرحمن نے عاصم کے پرورش کی، عاصم کو قراءت سکھائی اور عاصم کو اپنی خاص شاگردی کے لیے چنا، اسی طریقے سے عاصم نے اپنے شاگرد حفص کو اپنی خاص شاگردی کے لیے انتخاب کیا، چنا اور دوسروں پر ترجیح دی. ابو عمرو دانی کہتے ہیں حفص مسلمانوں کو عاصم کی قراءت سکھاتے تھے اور اس کی ترویج میں جدوجہد کرتے رہتے تھے، کوشاں رہتے تھے. انہوں نے بغداد اور مکہ میں بھی عاصم کی قراءت سکھانے کا بیڑا اٹھایا. شاطبی نے ان کی تعریف اس طرح کی ہے کہ عاصم قراءت میں باریکی، پختگی اور مہارت کے لحاظ سے حفص کا مرتبہ دوسروں سے کہیں برتر ہے. تیسرا امتیاز بزرگ علماء کی طرف سے تائید اور سند قبولیت. تیسرا امتیاز حفص کی قراءت کا یہ ہے کہ جو اسلام کے بزرگ علماء ہیں، دانشمند ہیں، انہوں نے بھی حفص کی قراءت کی تائید کی ہے اور اسے مورد قبول قرار دیا ہے. ظاہر سی بات ہے علماء بغیر کسی خصوصیت کے، بغیر کسی خوبی کے، بغیر کسی اچھائی کے حفص کی قراءت کی تائید تھوڑی کریں گے. اسے قبول دیکھا ہے، اس کے اندر خوبی دیکھی ہے، اچھائیاں جس کی بنیاد پر علماء نے تائید کی ہے. یہ ایک امتیاز ہے. دوسرے قاریوں کی قراءت کی بھی تائید ہوئی ہے، لیکن اس انداز سے نہیں جس انداز سے حفص کی قراءت کی تائید ہوئی ہے نا. شہرت دوسری قراءتوں کو بھی ملی ہے، لیکن شہرت کے طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مثلاً کہ نادان اور جاہلوں اور ایسے لوگوں کے بیچ کہ جو اس فن سے واقف نہیں ہیں. ایک نہیں، سارے فنکار ہیں، فنکاروں میں اگر کسی کو شہرت حاصل ہو، سارے استاد ہیں، سارے علم قراءت کے ماہر ہیں، ان کے بیچ اگر کسی کی قراءت مقبول ہو جائے یہ بڑی بات ہے. بزرگ علماء کی جانب سے حفص کی قراءت کو تائید اور سند قبولیت حاصل ہے. تاریخ میں ہر دور میں عاصم کی قراءت کو کیا ہے غالب رکھا ہے. اب یہاں پر چند مثالیں دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عاصم کی قراءت بعد میں یا کسی ایک خاص گروہ نے مقبول کر دیا ہو اور اس کو بڑا چڑھا کر پیش کر دیا ہو نا. قراءت کی تاریخ میں عاصم کی قراءت کو ہر دور میں غلبہ رہا ہے، ہر دور میں سب سے اوپر سب اوپر میں رہی ہے. جیسے ہم مثالیں دے رہے ہیں، 4 صدی ہجری کے آغاز میں بغداد کے شیخ القرا ابن مجاہد کے درس قراءت میں 15 افراد عاصم کی قراءت کے ماہر تھے اور ابن مجاہد صرف عاصم کی ہی قراءت کا درس دیتے تھے. 4 صدی ہجری میں بغداد کے سب سے بڑے قاری شیخ القرا جن کو کہا گیا ابن مجاہد، کہہ رہے ہیں کہ ان کی قراءت کا درس ہوتا تھا. ان کی قراءت کے درس میں 15 ایسے قاری تھے جو عاصم کی قراءت کے اعتبار سے قراءت کرتے تھے، عاصم کی قراءت کے جو ماہر تھے. اور خود یہ شیخ القرا ابن مجاہد بھی کیا ہے کسی اور قاری کی قراءت کا درس نہیں دیتے تھے، عاصم کی ہی قراءت کا درس دیتے تھے. شیخ القرا اگر اپنے زمانے کا، اپنے دور کا سب سے بڑا قاری قرآن کسی ایک قاری کی قراءت کا درس دیتا ہے، اس پر اعتبار کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر کچھ ہے.
کوئی خصوصیت ہے، کوئی امتیاز ہے، کچھ دیکھی ہیں خوبیاں ہے نا. تو یہ ایک نمونہ ہے. دوسرا نمونہ ہے نقطبیہ ابراہیم ابن محمد متوفا 323، 50 سالہ تدریس قراءت کا تجربہ رکھنے والے اپنے درس کا آغاز عاصم کی قراءت سے کرتے تھے اور دوسروں کی قراءت بعد میں تعلیم دیتے تھے. نقطبیہ ابراہیم ابن محمد یہ بھی 4 صدی کے 50 سال انہوں نے قراءت قرآن کیا، درس دیا. 50 سال قراءت قرآن کا درس دیا ہے. قراءت قرآن کے ماہر اور تجربہ کار استاد تھے. یہ اپنے درس کا آغاز عاصم کی قراءت سے کرتے تھے. عاصم کی قراءت سے اپنے درس کا آغاز کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ بھی دوسروں کی قراءتوں پر عاصم کی قراءت کو ترجیح دیتے ہیں. احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں کہ عاصم قابل اعتماد ہے اور میں نے انہیں کی قراءت اختیار کی ہے. ٹھیک. احمد بن حنبل یہ بھی کہتے ہیں کہ قاریوں میں عاصم کی قراءت قابل اعتماد تھی اور خود میں نے عاصم کی ہی قراءت سیکھی ہے، اختیار کی ہے. تو یہ 3 نمونے ٹھیک ہے پیش کیے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عاصم کی قراءت ہر دور میں مقبول خاص و عام رہی ہے. ہر دور میں دوسری قراءتوں پر اس قراءت کا غلبہ رہا ہے. اسی طرح دوسرے علم قراءت اور ماہر فن کی کوشش بھی یہی رہی ہے کہ وہ اپنی قراءت کے سلسلے کو عاصم سے ملا ہے. اب یہاں سے دیکھیں گے کہ عاصم کی قراءت کا سلسلہ حضرت علی علیہ السلام تک کس طرح سے پہنچتا ہے.